بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اخلاقیات کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عدل۔ عدل کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر چیز در حقیقت عدل پر ہی قائم ہے۔ اگر ہم عدل کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کچھ یوں بنتی ہے: کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ اسی چیز کو عربی لغت میں عدل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں عدل کے حسب ذیل معنی لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں: کسی چیز کو اس کے صحیح موقع محل میں رکھنا یہ عدل ہے، اور اس اعتبار سے عدل کا جو اپوزٹ بنتا ہے، عدل کا جو ضد بنتی ہے، وہ ہے ظلم، جس کے معنی ہے کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے لائق نہ ہو۔ اگر ہم عدل کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو چند ایک لغوی معنی اس کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 سیدھا کرنا، نمبر 2 برابر کرنا، نمبر 3 توازن قائم رکھنا، نمبر 4 افراط و تفریط سے بچنا۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا تمام نظام جو ہے وہ عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ نظام شمسی میں عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ اجرام فلکی جو اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک خاص رفتار سے گردش میں ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی قائم ہے، تو قرآن مجید میں اس نظام کو میزان یعنی کہ بیلنس بولا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے اسی چیز کو عدل بھی کہا گیا ہے۔ اگر اس نظام شمسی میں ذرہ برابر بھی عدم توازن آ جائے، امبیلنس پیدا ہو جائے، یا ایک سیارہ دوسرے کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو پوری کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ بکھر جائے گا، درم برم رہ جائے گا۔ اگر انسان اپنے بدن کی طرف غور کرے تو اس کا بدن جو ہے وہ بھی عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ اگر انسانی بدن میں عدل کا اصول نہ رکھا جائے تو اس میں بڑا بے ڈھنگا پن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کسی انسان کے طبعی عناصر میں اعتدال نہیں رہتا، یعنی کہ اس کے فزیکل اور کیمیکل کمپوننٹس میں کوئی بیلنس نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو میکرو یونیورس ہے پوری کائنات، اور جو مائکرو یونیورس ہے انسان، یہ سب کے سب عدل کے اصولوں پر قائم ہے۔ اور عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعریف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے: اے انسان، تو اپنے رب کریم سے کیوں بھٹک گیا ہے، جس نے تیری تخلیق کی، پھر تجھے ہموار ترکیب دی، اور پھر تجھ میں عدل یعنی کہ توازن قائم کیا۔ عدل کا مقصد انسان کو سیدھی راہ پر چلانا ہے اور اسے افراط و تفریط سے بچانا ہے۔ اس لیے تو ہم سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے: اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ عدل کا راستہ ہے، جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس عدل پر قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عدل خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور کئی مقامات پر اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے، جس طرح سورۃ المؤمن میں ہے: واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے: واللہ یقول الحق، کہ اللہ جو ہے وہ حق بات کہتا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی ہے: تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عدل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یہ سورہ رحمان میں ہے کہ انصاف کے ساتھ وزن کرو۔
اب ہم اس خوبی یعنی کہ عدل کی اہمیت کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک عادل حکمران ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر انصاف کرنے کا ہے اور دوسرا فرض کی ادائیگی کا ہے۔ اسی طرح عدل کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ ویسے تو کئی مثالیں ہیں لیکن یہاں ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی مخدوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمایا، یہ ویسے بڑی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئی ہیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ عدل کا نظام قائم نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل کی جب ہم مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو عدل کی 2 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک انفرادی طور پر عدل ہے اور ایک اجتماعی طور پر عدل ہے، یعنی کہ ایک انفرادی عدل اور ایک اجتماعی عدل۔ انفرادی عدل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور خود کو افراط و تفریط سے بچانے کی کوشش کرے اور خود کو ایکسٹریم بیہیویئر سے، ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو عدل میں ڈھالنا چاہتے ہو تو آپ کو اسلام جو ہے یعنی کہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے بہترین راستہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کے ساتھ انصاف کر سکے۔